بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو خبر دی کہ دمشق کے ایک بہت پرانے گاؤں میں سلیا کی نامی جگہ پر ایک قاضی صاحب رہتا ہے۔ یہ قاضی صاحب کسی بھی قسم کا مقدمہ ہو اس کو انتہائی دانائی سے حل کرتا ہے، خاص کر لڑکیوں کے مقدمے کو سنجیدگی سے حل کرتا، اور جو بھی لڑکی کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو اپنا مقدمہ لے کے اس عقل مند اور تجربہ کار قاضی کے پاس جاتی ہے۔ پھر جاسوس نے کہا کہ اس علاقے میں لوگ انہیں بہت مانتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مقدمہ ہو جسے کوئی بھی قاضی حل نہ کر سکتا ہو، وہ مقدمہ یہ قاضی انتہائی عقل مندی کے ساتھ حل کر دیتا ہے، اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اکثر لوگ اپنا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ یہ قاضی حقائق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے۔ جب قاضی صاحب کے عقل مندانہ فیصلوں کی باتیں اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائیں تو سلطان بڑے متاثر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو اس قاضی کے پاس بھیجا۔ سپاہی نے جا کر قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں حاضر ہونا کو بولا ہے۔ پہلے تو اس قاضی نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں 3 مقدموں کو سن رہا ہوں اور یہ انتہائی پیچیدہ مقدمے ہیں، لہٰذا میں 3 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ 3 دن بعد یہ قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے اس نے سلطان سے معذرت کی کہ میں 3 دن لیٹ پہنچا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کا مجھ سے اعتماد اٹھے۔ سلطان نے موضوع میں 3 اہم مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ جب میں ان کا فیصلہ کر چکا تو سب سے پہلا کام میں نے آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا، اور اب میں آپ کے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت عقل مند انسان ہو اور تمہارا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الفاظ سن کر پہلے تو قاضی خاموش ہو گیا، پھر قاضی صاحب نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ سلطان وظیف، میں انسان ہوں، کبھی کبھار مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہوگی، اور بات رہی انصاف کی تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میری بھلا کیا اوقات کہ میں انصاف کر سکوں؟ میں تو مقدمے کے لحاظ سے جس قدر اللہ نے مجھے عقل دی اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتا ہوں، اور ڈرتے ڈرتے قلم چلاتا ہوں، کہیں میری کسی جگہ پر پکڑ نہ ہو جائے، میری ذرا سی سستی سے کسی کی زندگی میں ذرا بار بھی پریشانی یا رکاوٹ نہ آئے۔ میں کوئی بھی مقدمہ سنتے وقت سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور 2 نفل ادا کرتا ہوں، یا اللہ میری مدد کرنا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے ہیں، اور میں انصاف پر مبنی فیصلے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس قاضی صاحب کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا کہ یہ قاضی عقل مند انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے بلکہ حقیقت پر مبنی بات کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا شاہی قاضی بننے کی پیشکش کر دی۔ یہ قاضی انتہائی عقل مند اور ذہین تھا۔ سلطان اس سے جب بھی کوئی بات کرتا، کوئی سوال پوچھتا تو یہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتا اور اس کے بعد جواب دیتا۔ قاضی صاحب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ بات میرے لیے باعث شرف ہوگی کہ میں آپ کے دربار میں قاضی کی جگہ تعینات ہو جاؤں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی علاقے میں جنگ کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کسی علاقے میں بیس بدل کر دورہ کرنے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی بھی مقدمہ آتا تو اسے 2-4 دن یا 2-4 ہفتوں تک انتظار کرنا پڑتا۔ لہٰذا سلطان نے سوچا کہ یہ انتہائی عقل مند اور ذہین قاضی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ حق پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے میری غیر موجودگی میں بھی یہ فیصلہ کرے گا، اور میری موجودگی میں بھی یہ قاضی فیصلہ کر سکے گا تاکہ میری رعایا تک انصاف ہر وقت میسر ہو۔ اس کے بعد جو بھی مقدمہ دن یا رات کسی بھی وقت میں آتا تو یہ قاضی صاحب اس کو سنتے اور اپنی عقل سے اس کو حل کر دیتے، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں
اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے علاقے میں اس قاضی کی دھوم مچ گئی کہ یہ قاضی انتہائی دانا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے اور حق فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دن صبح صبح ایک نوجوان دوڑتا ہوا قاضی صاحب کے پاس آیا، جو کہ تکلیف سے دھاڑے مار مار رو رہا تھا اور اس کی شرمگاہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس نوعیت کا مقدمہ قاضی صاحب کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ قاضی صاحب نے اس کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا اور اس نوجوان سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ قاضی صاحب یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی حادثہ پیش آیا، لیکن جب اس نوجوان نے بتایا تو قاضی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب میری بیوی نے میرا نفس کاٹ دیا اور میری اپنی بیوی نے مجھے کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے مرد ہی نہیں رہنے دیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب چونک گیا۔ ایسی دنیا کی کون سی بیوی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو مرد نہیں رہنے دیا؟ قاضی صاحب کو دکھ بہت لگا اور غصہ بھی آیا کہ ایسا کون کرتا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ سپاہی تقریباً 5 گھنٹے بعد پوچھتا ہوا اس نوجوان کی بیوی تک پہنچا۔ پہلے تو اس کی بیوی نے سپاہی کو انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سپاہی نے کہا کہ میری بہن، اگر میرے ساتھ چل کر نہیں جاؤ گی تو مجبوراً تیرے ساتھ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، لیکن یہ قاضی صاحب کا حکم ہے جسے آپ اور میں دونوں ہی ٹال نہیں سکتے، لہٰذا میری مجبوری ہے آپ کو لے کر جاؤں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ میرے ساتھ چپ چاپ چلیے۔ اس کی بیوی مان گئی اور سپاہی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ جب اس کی بیوی کو حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے پوچھا، اے لڑکی، شاید تم دنیا کی پہلی بے وقوف لڑکی ہو جس نے اپنے ہی شوہر کو مرد نہیں رہنے دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب آپ حقیقت کو نہیں جانتے، میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو یہی کرتی۔ قاضی صاحب آپ میرا دکھ نہیں سمجھتے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم ہم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گی تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ تم میاں بیوی کا کیا معاملہ پیش آیا جو تم اس حد تک آ گئی تھی؟ لڑکی نے با آواز میں کہا، قاضی صاحب ہم دونوں کے بابا اکٹھے تجارت کرتے تھے، ہم دونوں بچپن میں ہی تھے تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم دونوں آپس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کریں گے تاکہ ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ پھر جب ہم دونوں جوان ہوئے تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا ہے، آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے تمہاری شادی بچپن میں ہی اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ مقرر کر دی۔ وہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے اور ہم دونوں کی دوستی لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، اور اس کا بیٹا بھی بہت زیادہ نیک ہے۔ اگر تم چاہو تو میری پسند اور میرے وعدے کے مطابق اس لڑکے سے شادی کر لو، لیکن اگر تمہارا دل نہ کرے تو تم اس سے شادی ہرگز نہ کرو۔ میں نے اس وقت اپنے باپ کو کہا، اگر آپ نے میرا رشتہ کسی بکاری کے ساتھ بھی مقرر کیا ہوتا تو بھی میں ضرور اس سے شادی کرتی۔ میرے بابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرا ماتھا چوما اور چند دن بعد بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی ہوگی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پہ چل پڑا ہے، کیونکہ مجھے اکثر اوقات اس کے کپڑوں میں سے لڑکیوں کے لمبے لمبے بال ملتے۔ ایک دفعہ تو مجھے اس کی جیب سے ایک لڑکی کی انگوٹھی ملی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے اور کیا کر رہی ہے تو اس نے کہا، مجھے خود نہیں پتا یہ کہاں سے آ گئی ہے۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کا وہی حال رہا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اس بار تجارت کرنے کے لیے ساتھ لے جانا، تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک تو یقین میں بدل گیا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور یہ کسی غلط راستے پہ چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب میں اس کو سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ جب میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کے لیے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔
جب تاجروں نے بازار سے تھوڑے فاصلے پر اپنے اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار میں جا کر اپنا سامان بیچیں گے، جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنا خیمہ لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے گئی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں ڈھونڈتی اپنے شوہر کے خیمے کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے کسی لڑکی کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں خیمے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا میرا شوہر کسی عورت کے ساتھ تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی، مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس خیمے کے اندر داخل ہوئی اور میں نے وہ خنجر نکال کر اپنے شوہر کا نفس کاٹ دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے مرد ہی نہ رہنے دیا تاکہ ساری زندگی اپنی پریشانی ختم کر سکوں۔ جبکہ باقی مقامی تاجروں نے کہا کہ یہ تو ہم سے کہتا تھا کہ لڑکی میری بیوی ہے۔ قاضی صاحب اس نے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا کیونکہ یہ لڑکی کافی دنوں سے ہر قافلے میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب کوئی تاجر اسے پوچھتا تو یہ کہتا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب تاجروں کو کیا پتا کہ یہ اس کی بیوی ہے یا اس نے گناہ کے لیے ایک عورت رکھی ہوئی ہے۔ میں اپنے شوہر کو اسی وقت قتل بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا تاکہ اسے دوسرے نوجوان دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ نوجوان اپنی بیوی کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ اگر وقت گزارتے ہیں تو ان کا انجام بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہارے شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا کیونکہ اس کا شوہر اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ لیکن قاضی صاحب نے لڑکی سے کہا کہ تمہیں اپنے شوہر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کرنے کا حق نہیں تھا تمہارے پاس۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے پاس آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ تو لڑکی نے کہا جو لڑکی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے تو قاضی صاحب وہ کیسے خود پر قابو رکھ سکتی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن جو تم نے کہا یہ تم دونوں میاں بیوی کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میرا کیسے نقصان ہے؟ قاضی نے کہا یہ تمہارا شوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بہت اہم رکھی ہے۔ ایسے زندگی گزارنا آسان نہیں۔ میں اس کے ساتھ ایسے ہی پوری زندگی گزار لوں گی۔ قاضی صاحب بہت پریشان ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے اور بھرے ہوئے دربار میں کہنے لگے کہ میں اس فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حل کرنا چاہیے۔ پھر یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھا گیا اور سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ سلطان نے کہا کہ امید ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو تم ان باتوں پر عمل پیرا ہو، مرد ذات کو غلط ثابت کرو گی اور عورت ذات کی شان کو بڑھاؤ گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو 5 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دیا اور دربار میں موجود تمام مردوں کو جمع کر کے اس آدمی کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ان تمام کو اس نوجوان کی مکمل کہانی سنانے کا حکم دیا تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی تمام مرد عبرت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد تمام عورتوں میں حوصلہ اور ہمت آ گئی اور کسی بھی مرد میں ایسی جرت نہ ہوتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں کنوارے نوجوان، خاص کر شادی شدہ نوجوان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک شادی شدہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر وہ شوہر ہی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے لگ جائے تو اس عورت کا اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور عورت کے دل کو جو چوٹ پہنچتی اس کو کوئی حکیم، کوئی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شادی کرنے کا حق دیا ہے اور ہر انسان اپنی شادی کر کے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ جو انسان شادی کے بعد شادی سے پہلے ایسے کاموں میں ملوث ہو جائے تو اس کا انجام بھی ضرور ایک نہ ایک دن اس لڑکے کی اور وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ واقعہ پوری سلطنت کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ سلطان نے کہا کہ جیسا انسان اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی چیز سے نوازتا ہے۔ جب انسان کوشش کرے کہ وہ حلال کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کا بندوبست کرے گا۔ جب انسان چاہے گا کہ صرف حرام ہی کھانا ہے، وقتی طور پر حرام کی لذت ضرور ہوگی، لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی اس شخص کا مقدر بن جائے گی۔ کوشش کیجئے حلال یعنی کہ نکاح کریں اور پاک صاف بیویوں سے اچھے تعلقات بنا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، آپ نے فرمایا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہ کس قدر بری لعنت ہے، اور جو شخص قریب سے آگے تک گزر گیا، یعنی کہ جس نے ایسا کر دیا، وہ اپنا ٹھکانہ دنیا اور آخرت میں جہنم کو جان لے۔ پھر سلطان نے با آواز بلند کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتوں میں سب سے افضل نعمت نیک بیوی ہے۔ جب انسان نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کو نیک بیویوں سے نوازے گا۔ اس لیے اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ جب آپ کسی کی ماں بہن کی عزت کریں گے، اس کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو آپ کی ماں بہن بیٹی محفوظ رہے گی اور اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق دے۔